اللہ تعالیٰ نے آمدنی کے اعتبار سے ہمیں ایسے اعمال عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہمیں اعمال ملتے ہیں کہ جس میں ہمیں کمانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کاروبار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ڈیوٹی کی بھی ضرورت نہیں، لیکن ہم عمل کریں۔ میں بار بار اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، طے کر لیں کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اللہ کے راہ میں دینے دیں، کسی فقیر کو خالی نہ لوٹائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اللہ آپ کے ساتھ کرتا ہے کیا ہے۔ انگلینڈ میں ایک دوست ہیں، کہنے لگا روزانہ جب جاتا ہوں میں صبح تو جتنے میرے پاس پیسے ہوتے ہیں مسجد میں جاتا ہوں، مجھے مسجد کے باہر کوئی فقیر ملتا ہے، میں جتنے ہوتے جیب خالی کر کے آتا ہوں، اللہ اس سے زیادہ اسی دن دے دیتے ہیں۔ میرے یہاں میرے دوست ہے کراچی میں، انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم گھر میں پریشان تھے اور گھر میں صرف بچی کے پاس 10 روپے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، پوری فیملی بھوکی بیٹھی ہوئی۔ تو مجھے یاد آ گیا کہ کسی نے بتایا تھا کہ اگر صدقہ کرو گے تو اللہ وافر مقدار میں دے دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھوکے تو ویسے بیٹھے ہیں، 10 روپے سے تو ہماری بھوک نہیں مٹے گی، کھانا نہیں آئے گا، آٹا نہیں آئے گا، گھی چینی وغیرہ، تو اس کو صدقہ کر دے۔ کہتے فقیر ہے، ہم نے صدقہ کر دیا۔ کہ لیکن ایک ایسا دور کا رشتہ دار اس دن آ گیا، تو اس نے کہا میں ویسے چلتے ہوئے جا رہا، تو میں نے کہا ریلیکس کرتے ہوئے جاؤں، تو وہ بیٹھ گیا اور 2 منٹ بیٹھا، یعنی کہ میں صرف ملنے ہوئے آگے جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے اس نے 100 روپے یا 500 روپے نکال کے دے دیے۔ کہنے کا اس دن سے ہمارا یقین ہو گیا کہ ہم جتنا اللہ کو دیں گے اللہ 10 کم از کم 10 گنا لوٹا کے دے گا۔ میرے دیدو تجربہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اللہ کے ساتھ تجربے نہیں کیے جاتے، اللہ کی تابعداری کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر تجربے نہیں کیے جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی جاتی ہے، یقین کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جائیں بازار سے کچھ آٹا لیں، حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے، بچے بھوکے ہیں، آٹا لینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کوئی چیز سوت بیچتے ہیں، اس کو 6 درہم ملتے ہیں تاکہ آٹا لیں۔ اب یہ آٹا لیا نہیں تھا کہ ایک فقیر نے صدا دی کہ کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے دے، میں بھوکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 6 درہم ان کو دے دیے، 6 درہم تھے یا 10 درہم تھے، ان کو دے دیے اور گھر واپس لوٹنے لگے۔ گئے تو تھے بچوں کے لیے آٹا لینے کے لیے، گئے تو تھے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے، اور یہ کیا ہو گیا؟ تو واپس آنے لگے تو راستے میں ایک صاحب آئے کہ جناب میں اونٹنی بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدو گے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے، تو میں بعد دے دینا، یہ لو اونٹ دے۔ 100 روپے میں دے دیا، یا 100 درہم یا 100 دینار میں دے دیا۔ ابھی وہیں ہی کھڑے وہ چلا گیا، دوسرا ایک صاحب آ گیا، مسلمان ہیں، بدو ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کیا اونٹنی بیچنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے میں؟ 300 میں بیچنا چاہتا ہوں اور نقد بیچنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں بالکل دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ دے کر چلا گیا۔ گھر حاضر ہوئے، سب کچھ سامان آ گیا اور کئی % زیادہ اللہ نے دے دیا، سامان بھی لے کر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے گھر میں، حضور کو بدر وحی پہلے اطلاع کر دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جب تو نے اللہ کے نام پر دے دیا نا تو اللہ نے تجھے نقد دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں بھی دے گا اللہ۔ میرے دیدو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں تجربے کی ہے بات نہیں ہے، لیکن کر کے تو دیکھیں نا کہ آپ اللہ کے نام پر صدقہ دیں، آپ کو اللہ بھوکا نہیں مارے گا، نہ آپ کے بچوں کو بھوکا مارے گا، لیکن ہم یقین نہیں کرتے۔ چشتیہ میں بھاول نگر میں ایک دوست ہیں، وہ تقریباً ان کی زمین ہے تو تقریباً 600 من 700 من 500 من سے زیادہ ان کی گندم ہوتی تھی، تو وہ 100 یا 200 من غریبوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں بانٹ دیتے تھے۔ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کے بیٹے آگے، انہوں نے سنبھال لیا، تو انہوں نے کہا 200 من کیوں دیں، ہم نہیں دیتے، انہوں نے بند کر دیا۔ جیسے بند کر دیا جس سال، تو اس میں صرف 50 من گندم ہوئی۔ تو باپ کو بتایا کہ بعد میں بڑھاپے میں یہ بتاؤ یہ جو میں 200 من یا 100 من میں بانٹتا تھا غریبوں میں، یتیموں میں، وہ تم نے دیا؟ نہیں دیا۔ کہنے اللہ نے اسی وجہ سے تمہارا رزق بند کر دیا کہ تم دیتے تھے، جب ہم دیتے تھے اللہ ان کا رزق ہمیں بڑھا چڑھا کر دے دیتا تھا، جب ہم نے بند کر دیا تو اللہ نے ان کا رزق بھی بند کر دیا، تو ہمارا بھی بند کر دیا۔ آئیے توبہ کریں، جب ان کا کھول دیں گے اللہ دوبارہ کھول دے گا۔ انہوں نے طے کر دیا، جب دوبارہ تقسیم کرنا شروع کر دیا اللہ نے اسی اعتبار سے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر دینا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ کریں،
روزانہ کے اعتبار سے صدقہ کریں اور یقین کر کے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, غریب کے ساتھ مدد کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. یہ بھی ایک بہترین کاروبار ہے. اللہ کے ساتھ کاروبار کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کاروبار کریں. اللہ دنیا میں بھی دے گا, اللہ آخرت میں بھی دے گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.